تو حضرت شیما کہتی ہیں ہوتا کیا تھا، جب شام ڈھلتی نا تو سب گھروں میں مائیں روٹیاں بنانے کے لیے بیٹھتی اور بہنیں کیا کرتی اپنے بھائیوں کو کھلاتی اور کھلانے کے لیے ان کو گود میں اٹھاتی اور گھروں سے باہر نکل جاتی۔ ہر ایک بہن کے گود میں اس کا بھائی ہوتا، ہر ایک بہن کے گود میں اس کا ویر ہوتا اور وہ اپنے بھائی کی تعریف کرتی۔ اگرچہ رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی کیا ہوا اگر میرے بھائی کا رنگ کالا ہے، لیکن میرے بھائی کے نقش و نین تو بڑے اچھے ہیں۔ بھائی جتنا بھی کالا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، تعریف تو بہنیں کرتی ہے نا، ہے جی۔ تو کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف، کوئی کہتا میرا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہتا میرا بھائی خوبصورت ہے، تو وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی۔ حضرت شیما کہتی ہے کہ جب میں اپنے ویر محمد کو لے کر جاتی نا تو میں جا کر کہتی اے لوگوں سنو، اے لڑکیوں سنو، تم اپنے بھائیوں کی تعریف کر رہی ہو، ذرا میرے ویر کے بارے میں تو بتاؤ۔ تو کہتے ہیں جب میں اپنے ویر کو لے کر جاتی نا تو وہ کہتے ہیں عرب کی ساری لڑکیاں مجھے کہتی اے شیما تیرے ویر کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، تیرا ویر تو سب سے حسین ہے۔ حضرت شیما کہتی ہے پھر میں اس وقت اللہ سے دعا کیا کرتی یا اللہ جس طرح میرا ویر آج عرب کے ان بچوں کا سردار ہے، اس کو نوجوانوں کا بھی سردار بنا دو۔ پھر کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، شب و روز گزرتے ہیں، حضرت شیما کی شادی ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار کر مدنی زندگی کے اندر آتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ جس قبیلے کے اندر حضرت شیما کی شادی ہوتی ہے اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی ہے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، تو اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر مسلمان ان کو گرفتار بنا کر قیدی کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، اس قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ فدیے کے طور پر اپنے قبیلے سے لوگوں سے کچھ رقم لینے کے لیے کہ ہم نے اپنے قبیلے کے لوگ چھڑوانے ہیں، چونکہ عرب کے جو لوگ آئے تھے جس کا سردار محمد نام کا شخص ہے ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، لہذا فدیہ دے کر اپنے بندے چھڑوانے ہیں، تم رقم دے دو۔ یوں رقم لیتے لیتے حضرت شیما کے گھر پر بھی جاتے ہیں اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنا حصہ ڈالو، رقم دو، اس لیے کہ ہم نے اپنے بندوں کو چھڑوانا ہے۔ حضرت شیما کہتی ہیں بتاؤ تو صحیح یہ رقم کس کے لیے لے رہے ہو؟ کہا ہماری جنگ ہوئی تھی، کچھ لوگ ہمارے گرفتار ہو گئے، ان کو چھڑوانا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سردار تو محمد نامی ہے، ان کا سردار محمد نامی شخص ہے۔ حضرت شیما کہتی ہے اگر وہ محمد ہے تو پھر فدیہ لینا چھوڑ دو، مجھے اس کے پاس لے چلو، پھر لوگوں سے رقم لینا چھوڑ دو، مجھے لے چلو۔ عرب کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے شیما تم ان کو جانتی ہو؟ کہاں میں جانتی ہوں، تمہیں نہیں پتا وہ محمد میرا ویر لگتا ہے، وہ محمد میرا بھائی لگتا ہے۔ کہتی ہے حضرت شیما نے سرداروں کے ساتھ جا رہی ہے، چونکہ اللہ اس وقت قرآن کے اندر یہ حکام نازل کر چکا تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے جب کوئی آئے اور حضور سے بات کرے تو آواز دھیمی رکھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو باہر سے نہ بلائے۔ تو حضور اپنے خیمے کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے، حضرت شیما سرداروں کے ساتھ آئی اور سب سے آگے پہنچی۔ تو حضرت شیما جب آگے جانے لگی نا خیمے کی طرف تو صحابہ نے یوں تلواریں آگے کر دی، تلواریں تان لی۔ تو حضرت شیما کہنے لگی یہ تلواریں تم نے کیوں تان لی، ہٹا لو، تم جانتے نہیں ہو میں محمد عربی کی بہن ہوں، میں محمد عربی کی بہن ہوں۔ اور پھر تربیت دیکھو صحابہ کرام کی، کہتے ہیں یہ پل کے نیچے جھک گئی، آنکھیں نیچے جھک گئی کہ محمد عربی کی بہن آئی ہے، تلواریں ہٹا لی۔ حضرت شیما اس خیمے کے اندر چلی گئی۔ جب حضرت شیما اندر گئی نا تو دیکھو بہنوں کی عزت کر کے حضور نے بتایا، جب حضرت شیما اندر گئی حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کیونکہ کئی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بچھائی، حضرت شیما کو وہاں بٹھایا، کہا اے میری بہن کیسے آنا ہوا اور اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی؟ کہا اے میرے بھائی بات یہ ہے میرے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر تمہارے پاس ہیں، ان کو چھڑانے آئی۔ دیکھو میرے حضور نے کیسا تاریخی جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا میری بہن آنے کی زحمت نہ کرتی، پیغام بھجوا دیتی، میں بندے چھوڑ دیتا۔ بہن کی عزت دیکھو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، حضور نے تحفے تحائف میں جوڑے بھی دیے، گھوڑے بھی دیے اور اونٹ بھی دیے، اور حضور علیہ السلام نے قیدیوں کو رہائی کا حکم اندر خیمے میں ہی دے دیا۔ پھر میرے محبوب باہر آئے اور صحابہ سے کہا میرے صحابہ آج تک کسی بھی جنگ کے جو لوگ قید ہو کر آئے جب بھی رہائی کا موقع آیا میں نے تم سے مشاورت کی، آج میں نے تم سے بغیر مشاورت کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ تو کائنات کے مالک ہیں، آپ جو حکم چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ
آپ نے کر دیا، بس اتنا بتا دیں آج ایسا کیوں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج میری بہن مجھ سے قیدیوں کو چھڑوانے آئی تھی، آج اس لیے مشورہ نہیں کیا، میں نے پہلے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھو یار، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سگی بہن سے نہیں ستیلی بہن سے ایسا سلوک کر سکتے تو آج ہماری بہنیں کیوں سسکیاں لے لے کر روتی ہیں؟ اور بھائی جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، جو خوب ڈٹ کر کھاتا پیتا ہے، وہ اپنی بہن سے ایک مرتبہ بھی پوچھنے نہیں جاتا میری بہن زندگی کیسے گزار رہی ہے جی۔ تو فرمایا جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، فرمایا وہ زمین میں فساد پھیلانے والے، زمین میں کیا ہے؟ فساد پھیلانا۔ اور فرمایا 60 سال کی زندگی کیوں نہ ہو، اس 60 سال میں دن رات کی عبادتیں کیوں نہ ہو، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کہہ کر کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کیوں توڑے؟